کہ پاکستان سے کرپشن کا صفایا، کرپشن کو ختم کرنا، اور اسی بیس پر انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو سٹرگل ہے وہ ہے اس کے اوپر، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ آج وہ بیانیہ اور وہ نیریٹو دھڑام سے زمین پر گر گیا ہے۔ کیا بڑھیا تھا گرو۔ نہیں ہٹے گا پیچھے عمران خان کرپشن سے، نہیں پیچھے ہٹے گا، چاہے سب کچھ داؤ پہ لگ جائے، چاہے حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے اقتدار رہے نہ رہے، عمران خان صاحب کرپشن سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جس بیانیے پر اور جس نیریٹو پر وہ حکومت میں آئی تھی، اس نے جو سٹرگل کی تھی اور اس کا جو نیریٹو تھا کرپشن کے خلاف، کہ پاکستان سے کرپشن کا صفایا، کرپشن کو ختم کرنا، اور اسی بیس پر انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو سٹرگل ہے وہ ہے اس کے اوپر، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ آج وہ بیانیہ اور وہ نیریٹو دھڑام سے زمین پر گر گیا ہے۔ اس گورنمنٹ کا یعنی عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، جس نیریٹو پر آئی ہے وہ نیریٹو اس وقت زمین بوس ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس میں پاکستان کی رینکنگ بھی سامنے آ گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ رینکنگ کیا ہے پاکستان کی، جس کے اوپر ایک ہنگامہ ہو رہا ہے اس وقت پورے ملک میں، لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، پروگرامز کیے جا رہے ہیں، بلاگز لکھے جا رہے ہیں، اور جو ٹاپ ٹویٹر ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس وقت، ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ یا سوشل میڈیا پہ جو بنا ہوا ہے وہ ہے کرپشن کنگ عمران خان۔ یہ وقت بھی آنا تھا کیونکہ عمران خان تو کرپشن کے خلاف ہی آئے تھے نا۔ لیکن اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے، آپ کو تفصیل بتانے سے پہلے کہ پاکستان کا کیا نمبر ہے، کتنے کنٹریز ہیں، انڈیا کس نمبر پر ہے، دیگر جو ہمسایہ ممالک اور ہیں وہ کس نمبر پر ہیں، میں آپ کو پاکستانی بھائی بہنوں کو خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ تمام پاکستانی جو بھائی بہن ہیں ہمارے، ان کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ فواد چودھری نے سنائی ہے۔ اور فواد چودھری صاحب نے آج یہ فرمایا ہے کہ چلغوزوں کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس حکومت نے کہ چلغوزے جو ہیں، پائن نٹس، ان کی قیمت وہ کم کر رہے ہیں تاکہ جو پاکستانی ہیں ان کو بھی چلغوزہ وہ کھا سکیں۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جو چلغوزے ہیں اور پائن نٹس جو ہیں وہ پاکستان میں کوئی ہزاروں روپے آپ لے کر جائیں تو وہ تھوڑے سے اتنے سے ملا کرتے تھے۔ خیر ہمیں تو یاد بھی نہیں، آپ یقین جانیے جو غریب ہے وہ تو بھول گیا ہے، چلغوزے کی شکل ہی یاد نہیں رہی کہ کس قسم کا تھا اور کیسا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ قیمت کم کر دی ہے تو نہ صرف یہ کہ غریبوں کو بھی، غریب چلیے کہہ لیجیے آپ تھوڑا سا اوپر آ جائیے کہ وہ لوگ بھی جائیں گے تو شاید وہ تھوڑے سے لے کر آ سکیں اور کھا سکیں، لیکن اس کی سب سے بڑی اچھی بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو غریب جن کو روٹی میسر نہیں تھی اب وہ چلغوزہ کھا سکتے ہیں روٹی کی جگہ پر بڑے آسانی سے۔ تو انہوں نے اسی لیے یہ جو اس کی قیمت ہے وہ کم کی ہے، روٹی میسر نہیں ہے تو چلغوزہ کھا لیں۔ دیکھیں نا، ایک بات کہی جاتی ہے پہلے کہ جو حکمران، جو اس طرح کے بادشاہ اور اس طرح ہوتے تھے، وہ کیا کہتے تھے جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ جو غریب آدمی ہے اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، کیک کھا لے، روٹی نہیں کھانی تو۔ ہم کہتے تھے دیکھو کیسے لوگ تھے، کتنے ظالم، کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ غریب زندہ کیسے ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ روٹی نہیں ہے تو چلغوزہ کھا لیں، کوئی بات نہیں۔ تو دیکھیں ایک تو اچھی بات یہ ہوئی، خوشخبری ہے نا، کہ جو لوگ بھول گئے تھے پائن نٹس کی شکل، وہ اب بڑے آسانی سے ڈھیر ڈھیر جا کے لائیں گے اور کھائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس وجہ سے کریں، آپ کے لیے نہیں کر رہے، وہ پاکستانیوں کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے یہ فیصلہ افغانستان کی وجہ سے کیا۔ انہوں نے کہا کیونکہ افغانستان سے آتے ہیں تو وہاں پر ان کو فائدہ ہوگا، ان کی اکانومی جو ہے اس کو فائدہ ہوگا، تو ہم اس کے اوپر ڈیوٹی شوٹی جو سب کچھ ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے ہم ختم کر رہے ہیں، تو تاکہ افغانستان کو اس کا فائدہ پہنچے۔ تو دیکھیے کتنی فکر ہے ہماری حکومت کو افغانستان کی، لیکن پاکستان میں جن لوگوں کے پاس آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے روٹی نہیں ہے، اس پہ کسی کی نظر نہیں ہے، کیونکہ چلغوزہ بہت اہم ہے۔ چلیں، میں نے آپ کو یہ ایک خوشخبری تو سنا دی، میں نے اس لیے پہلے سنائی ہے تاکہ جب میں آپ کو بری خبر جو سنانے لگی ہوں اس کا زیادہ آپ دل پہ اثر نہ لیں۔ کمزور دل حضرات کو میں نے پہلے خوشخبری سنائی، اب میں آپ کو خبر سناتی ہوں کہ پاکستان کا کیا نمبر ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو ایک سروے آیا ہے، جو انڈیکس سامنے آیا ہے، اس میں پاکستان کا نمبر ٹوٹل 180 کنٹریز ہیں، 180 ممالک